خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ ہماری بستی سے تھوڑی دوری پر مٹی سے بنی ایک کوٹھی تھی جو ہمیشہ بن رہتی تھی۔ اس کے ارد گرد اینٹوں سے بنی دیواریں تھیں جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ بڑوں کا کہنا تھا کہ وہ جگہ بھاری ہے اور وہاں کسی برے سائے کا بسیرا ہے جو کہ وقتاً فوقتاً وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو تنگ کرتا ہے۔ اسی لیے اس راستے پر رات تو کیا دن میں بھی لوگ آنے جانے سے ڈرتے تھے۔ ارد گرد گھنے کھیت کھلیان کے درمیان وہ کوٹھی دن کے اجالے میں بھی بہت پراسرار لگتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑا گھنا برگد کا درخت تھا جسے دیکھ کر ہی وحشت طاری ہونے لگتی۔ جس زمین پر وہ کوٹھی اور درخت تھا اس زمین کا مالک کئی بار کوشش کر چکا تھا کہ کسی طرح وہ درخت اور کوٹھی ختم کر دیے جائیں، مگر کوئی بھی وہ کوٹھی توڑنے اور درخت کو گرانے پر تیار ہی نہ ہوتا۔ اس نے کئی بار مولویوں کو بلوا کر وہاں قرآن پاک کی تلاوت بھی کروائی تاکہ سایہ ختم ہو سکے، مگر تلاوت کی آواز کے ساتھ ہی وہاں سے اتنی خوفناک آوازیں آتی کہ روح تک کانپ جاتی۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی اور سب کی طرح مجھے بھی اس منحوس جگہ جانے سے منع کیا گیا تھا، مگر بدقسمتی سے ایک روز میں وہاں پہنچ گئی۔ وہ عید کا دن تھا۔ عید کی خوشی میں مست ہم خوب تیار ہو کے اور خوشبو لگا کر باہر سیر کو نکل پڑے۔ میرے ساتھ میری بہن اور گاؤں کی بہت ساری لڑکیاں بھی تھیں اور ہم گھومتے گھومتے نہ جانے کیسے اس کوٹھی کی طرف جا نکلے۔ کسی نے دھیان ہی نہ دیا کہ ہم اسی درخت کے سائے میں بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ سب لڑکیاں آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں کہ اتنی دیر میں زور سی ہوا چلی جس سے اس برگد کے درخت کے پتے زور زور سے پھڑپھڑائے۔ سب نے اوپر دیکھا تو یکدم لرز کے رہ گئے کہ آخر ہم سب لڑکیاں اتنی بے خبر کیسے ہو گئیں کہ ہم اس درخت تک پہنچ گئے۔ پھر سب نے گھبراہٹ میں دوڑ لگا دی اور ان سب میں سے سب سے زیادہ میں خوفزدہ تھی۔ میں نے اپنی پوری جان سے دوڑ لگائی مگر نہ جانے کیسے ٹھوکر کھا کر گر گئی اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا، مگر پھر جو میں نے سنا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میری بہن نے سرگوشی کرتے ہوئے میرے کان میں کہا، نیلم باجی آپ پورے 2 دن بعد ہوش میں آئی ہیں۔ ہم سب لڑکیاں تو بہت ڈر گئی تھیں، پھر آپ بھی بے ہوش ہو گئیں۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا تو میں بھاگ کر گھر آئی اور ابو اور ماموں کو لے کر جب ہم وہاں پہنچے تو آپ زمین پر نہیں بلکہ اوپر درخت پر لٹکی ہوئی تھیں۔ سب نے بڑی مشکل سے آپ کو نیچے اتارا اور گھر لے کر آئے اور پورے 2 دن بعد آپ کو ہوش آیا ہے۔ یہ سب سن کر میں ڈر گئی، مگر پھر گھر والوں نے میرا خوب خیال رکھا اور کچھ عرصے میں میں سب بھول بھال گئی۔ اور پھر ایک رات میری آنکھ کھل گئی۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے زبردستی گہری نیند سے جگا دیا ہو۔ میں پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ جلدی سے میں نے کمرے کی لائٹ جلا دی۔ کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ابھی میں نے سکھ کا سانس ہی لیا تھا کہ میری نظر کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھ گئی جو کھلی ہوئی تھی اور وہاں سے باہر کھیت نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کھڑکی سے ایک کالا سایہ اندر داخل ہوا۔ میری چیخ نکل گئی۔ اس وقت میرے منہ سے کوئی دعا بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میرے نزدیک بڑھ رہا تھا اور پھر وہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ میں اپنی جگہ جیسے جم سی گئی تھی اور پھر ایسا تقریباً روز ہی ہونے لگا۔ وہ تاریک سایہ میرے کمرے کی کھڑکی سے اندر آتا دکھائی دیتا۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی ہر وقت میرے آس پاس موجود ہے۔ کئی دفعہ امی کو بتانا چاہا مگر ہر بار یوں ہوتا جیسے زبان سل گئی ہو، اور پھر رفتہ رفتہ مجھے اس سائے کی عادت سی ہو گئی۔ تنہائی میں میں اس سے باتیں کرنے لگی۔
میں اس سے کہتی، تم جو بھی ہو مجھے نظر نہیں آتے، پر تم اچھے ہو، مجھے نقصان نہیں پہنچاتے، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ یہ سب باتیں بس یوں ہی کم عقلی اور ناسمجھی میں کہتی، کیونکہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسی باتیں کر کے میں اپنے لیے کتنی مشکلیں کھڑی کر رہی ہوں۔ میں نے تو کبھی یہ بھی نہ سوچا کہ آخر وہ کیا ہے، بس خیالوں میں گم رہی، اور اصل حقیقت تب کھل کے سامنے آئی جب میں 15 سال سے 20 سال کی ہو گئی۔ گھر والوں نے میری پھپھو کے بیٹے سے میری شادی طے کر دی۔ میں اس رشتے سے بہت خوش تھی، مگر آنے والے دن میرے لیے بہت کٹھن ہونے والے تھے۔ وہ رات کا تیسرا پہر تھا جب تیز ہوا کے جھونکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے وہ سایہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس رات پہلی بار مجھے اس سے خوف آیا تھا۔ پھر وہ سایہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور میں سن سی ہو گئی۔ میں چاہ کر بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا وہ سایہ انسانی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس نے عجیب بھاری سی آواز میں مجھ سے کچھ کہا۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، مگر وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ پھر وہ جس طرح کھڑکی کے راستے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ اگلی صبح میری حالت عجیب تھی۔ میرا کچھ کھانے کو دل نہ کیا، نہ ہی گھر کے کام کاج میں دل لگ رہا تھا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے ساتھ کچھ تو مسئلہ ہے۔ اسی طرح اماں کو بتانے کا سوچا تو زبان تالو سے چپک سی گئی، مگر پھر جلد سب کو میری اس کیفیت کا علم ہو گیا کہ مجھ پر کوئی سایہ قابض ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ رات اماں نے مجھے اکیلے نہ سونے دیا اور چھوٹی بہن میرے ساتھ سو گئی۔ اسی طرح رات کے پچھلے پہر کھڑکی کھلنے کی آواز پر پٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے وہ سایہ اندر آتا نہ دکھا، مگر میں خود کھڑکی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ گھوپ اندھیری رات میں وہ کوٹری اور درخت مجھے بالکل صاف نظر آ رہے تھے۔ یوں لگا جیسے مجھے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہو، اور میں بنا پلکیں جھپکائے کھڑکی سے نیچے کود گئی اور کھیتوں سے ہوتی ہوئی اسی پراسرار کوٹری کی طرف چل دی۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ ادھر زوردار آواز پر یوں خود بخود کھڑکی کے کھل جانے پر میری بہن کی بھی آنکھ کھل گئی، اور پھر جب اس نے مجھے یوں کھڑکی سے باہر جاتا دیکھا تو بھاگتی ہوئی سب گھر والوں کو جگانے گئی۔ گھر والے تیزی سے میرے پیچھے آئے، جبکہ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اسی درخت کے نیچے پہنچ گئی اور زمین پر بیٹھ کر جھومنے لگی۔ گھر والے میری اس کیفیت کو دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ مجھے ساتھ لے جانے کے لیے اپنی طرف کھینچنے لگے، مگر نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ پھر میں بھدی آواز میں زور زور سے ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے بے ہوش ہو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو کچھ یاد نہ تھا، ہاں مگر جسم کی تمام ہڈیاں درد سے ٹوٹ رہی تھیں۔ گھر والے الگ پریشان تھے۔ سب پر واضح ہو چکا تھا کہ مجھ پر سایہ ہے۔ اب تو میں ذرا ذرا سی آہٹ پر بھی ڈر کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ میں وہ نیلم ہی نہ رہی تھی، بلکہ 100 سالہ بیمار بڑھیا دکھتی تھی۔ مجھے ایک وقت میں 2 امیاں نظر آتی تھیں۔ بہن کی شکل میں ڈھیر ساری لڑکیاں گھر میں چلتی پھرتی نظر آتی۔ اچانک میرے کمرے کی لائٹ بند ہو جاتی، یوں لگتا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ امی ابو نماز پڑھنے کا کہتے، مگر ہر ممکن کوشش کے باوجود میں نماز نہیں پڑھ پاتی۔ وہ سایہ ہر وقت مجھے اپنے ارد گرد منڈلاتا نظر آتا۔ ادھر کافی جدوجہد اور بھاگ دوڑ کے بعد ابو جی کو ایک مولانا صاحب مل گئے۔ انہوں نے میرا معائنہ کیا اور کچھ دم درود کر کے میرے ابو کو اگلی جمعرات میرا سادگی سے نکاح پڑھوانے کا حکم دے کر چلے گئے۔ میرے نکاح کی تمام تیاریاں ہو چکی تھیں، مگر اس رات میں پھر کھیتوں کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابو اور بھائی بمشکل مجھے سنبھال کر گھر لے کر آئے، مگر میں کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ میں کسی جانور کی طرح پورے گھر میں دوڑ رہی تھی، گھر کا سامان توڑ رہی تھی۔ پھر میں زور زور سے ہنسنے لگی، اور میری ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ آس پڑوس کے لوگ بھی خوفزدہ ہو کر ہمارے گھر آ گئے۔ سب نے مل کر مجھے رسیوں سے باندھ دیا،
صبح فجر کے بعد ہی ابو کی اطلاع پر وہ مولانا اپنے ہمراہ اپنے ساتھ اپنے ایک استاد کو بھی لے آئے تھے۔ ادھر محلے کے بھی کافی سارے لوگ ہمارے گھر میں موجود تھے۔ مولانا صاحب اور ان کے استاد کئی گھنٹوں تک وظیفے پڑھتے رہے اور پھر بڑی مشکل سے وہ دونوں اس سائے کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ سایہ اپنی اصلی شکل میں حاضر ہوا۔ وہ ایک نہایت خوفناک جن تھا۔ بڑے بڑے بکھرے الجھے بال، بدنما چہرہ، لمبے لمبے دانت جسے دیکھ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ عجیب سی زبان میں بول رہا تھا۔ پھر مولانا صاحب کے حکم سے اس نے بتایا کہ اس نے 5 برس پہلے عید کے دن مجھے درخت کے نیچے بیٹھا دیکھا تھا۔ تب سے وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ مگر اس کی اس بات پر مولانا صاحب شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے وظائف مزید تیز کر دیے، جس کی وجہ سے وہ خوفناک جن کمزور پڑنے لگا۔ ادھر مولانا صاحب اسے ختم کرنے کے ارادے سے ہی آئے تھے۔ اچانک زور کی آندھی چلنے لگی۔ وہ جن اذیت سے چلا رہا تھا۔ اس کی کربناک آواز کان پھاڑے دے رہی تھی، اور پھر یکدم اس کے وجود میں آگ بھڑک اٹھی اور کچھ دیر میں وہ جل کر خاک ہو گیا، اور خدا کے حکم سے میری اس سے جان بچ گئی۔ اسی شام میرا نکاح مولانا صاحب نے ہی پڑھوایا اور واپس چلے گئے، اور پھر میرے ساتھ کبھی کچھ نہ ہوا، اور میں سکون سے اپنی سسرال میں خوش اور آباد ہوں۔